حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ نے حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب آپ کے تابع فرمانبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا تھا، ایسا کسی بھی جن و بشر کو عطا نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا برابر بھی تکبر نہ تھا۔ آپ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے پیسے نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزارا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ تخت سلیمانی: بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت ہی عالیشان اور پرتکلف مکان بنوایا، جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا، جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا، جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا، جو لال، فیروزے، زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں، اور ہر ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں، جن پر لوگ بیٹھتے تھے، اور ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا، اور طوطی و طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے، جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پہ سایہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تھے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا تھا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کر آتے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ کے باورچی خانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھیں، جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار گوسفند پکتے، اور خلق اللہ صبح سے شام تک آپ کے لنگر خانے سے کھاتی پیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ اس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند پرند، جن و پری سب ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ ان کے جاتے ہی ایک شیطان کسی طرح سے وہاں آ گیا، اور اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کر لی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اس انگوٹھی کے سبب ہی سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا، اور وہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ بہت بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ میرا شوہر گھر سے باہر ہے، خاتون نے کہا۔ اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی۔ البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو میں تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور آپ کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو اس نے منظر دیکھا اور پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا، یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا، اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول کر لی۔ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور 3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر شیطان قابض تھا، جو جنات میں سے تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا ہوا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے تدبیر کی کہ اس کو کہا گیا، تم تورات پڑھ کر سناؤ۔ وہ یہ نہ کر سکا، جس پر لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ وہ شیطان گھبرا گیا اور کلام الہی سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا۔ وہ فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگی۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نکلی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دی۔ بیوی سے فرمایا کہ اس شام کو آج مچھلی پکا لینا۔ آپ کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔
بیوی نے آپ کو انگوٹھی دکھائی اور آپ نے اپنی انگوٹھی فوراً پہچان لیا اور اسے انگلی میں پہن لیا۔ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت اور تاج آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھا جس پر آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔